بھی پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ کن اکھیوں سے ان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شاید اندازہ نہیں تھا کہ باجی بھی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد باجی کی آواز آئی، وسیم میرے بھائی، کیا حال ہے؟ آج اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہے ہو۔ اپنی باجی کی کون سی نئی چیز دیکھ لی ہے؟ اور ساتھ ہی مسکرانے لگی۔ میں باجی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہو گیا اور بولا، نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس دیکھ رہا تھا کہ میری باجی آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں، تو میں خوش بھی تھا اور حیران بھی، اس لیے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ باجی نے کہا، ہاں وسیم، آج میں بہت عرصے کے بعد خوش ہوں، مجھے کچھ سکون نصیب ہوا ہے۔ میں نے کہا، باجی اپنی خوشی مجھے نہیں بتاؤ گی؟ تو باجی تھوڑا سا شرما گئی اور بولی، وسیم میرے بھائی، میں تمہیں بتا دوں گی، مجھے تم سے اور بھی ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر چکر لگا کر تم سے بات کر سکوں، لیکن اچھا ہوا تم ہی آ گئے، اب یہاں آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، باجی ظفر بھائی اور خالہ اور شازیہ باجی نظر نہیں آ رہے، سب کہاں ہیں؟ تو باجی نے کہا، شازیہ تو شکر ہے اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کا بھی تمہیں بتاتی ہوں، وہی تو میری خوشی کی اصل وجہ ہے۔ اور خالہ اور ظفر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، خالہ کو کچھ دن سے بخار تھا، آج ظفر کام سے جلدی گھر آ گئے تھے، وہ خالہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہی تھی۔ پھر باجی نے اپنے بال ٹھیک کیے اور بیڈ سے اپنے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور میرے قریب ہی میری کرسی کے پاس رکھ کر بیٹھ گئی اور بولی، وسیم پہلے مجھے بتاؤ، تم اسلام آباد خیر سے گئے تھے؟ تو میں نے کہا، باجی میں آج آیا ہی آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے ہوں اور آپ کو ساری بات بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بڑی بہن ہیں اور میرا ہی فائدہ سوچیں گی، اس لیے میں آپ سے کھل کر بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو باجی نے کہا، وسیم میرے بھائی، تم ہم سب گھر والوں کی جان ہو، پہلے تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پھر اپنے اندر ہمت پیدا کی، کیونکہ آج پہلی دفعہ اس قسم کی بات میں اپنی باجی کے ساتھ کر رہا تھا، اور میں نے باجی کو بتا بھی دیا کہ کیسے میں اسلام آباد کا گھر بھی بتا کر لاہور گیا اور کیسے چاچی کے ساتھ ملا اور ان کے ساتھ ایک دن اور رات گزاری، یہ بھی بتا دیا کہ چاچی کے ساتھ رات کو کیا کیا ہوتا رہا، اور پھر مکان کا سودا اور چاچی کی گاؤں واپسی، اور چاچی کو چاچی کی وہ ساری بات جو اس لڑکے عمران نے سائمہ کے ساتھ شروع کیا، پھر چاچی کے ساتھ کیا، اور ویڈیو والی سب بات میں نے باجی فضیلہ کو بتا دی۔ اور میں نے باجی کو کہا، باجی جب آپ گھر آئی تھی اور میرے کمرے میں آ کر مجھے آپ نے سائمہ اور چاچی کی باتیں کی تھی، میں نے ایک دن پلان بنا لیا تھا اور آپ کو بھی کہا تھا کہ میں سب معاملات ٹھیک کر دوں گا اور مجھے آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی، اور آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ہر کام میں اور مشکل میں ساتھ دوں گی۔ تو باجی نے کہا، وسیم ہاں میرے بھائی، مجھے سب یاد ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن تم نے اتنا کچھ کر دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ میں نے کہا، باجی اب تو آپ کو بتا دیا اور سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں جمعہ کو لاہور جا رہا ہوں، ہفتے کو مکان کا پکا کام کر کے، تو اتوار والے دن میں چاچی اور سامان لے کر آؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ باجی نے کہا، بھائی ویسے چاچی نے واپس آنے کا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس لڑکے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور یہاں رہ کر دونوں ماں بیٹی کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ پھر باجی نے کہا، وسیم اب بتاؤ میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا، باجی نبیلہ سائمہ سے بہت زیادہ غصہ کھاتی ہے اور اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی ہے، آپ کو نبیلہ کا دماغ بدلنا ہوگا، کیونکہ آپ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ سائمہ نے اس لڑکے سے شادی اور محبت کے چکر میں یہ رشتہ قائم کیا تھا، لیکن وہ اس وقت ناسمجھ تھی، نادان تھی، اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور صرف اس کے جسم کی بھوک رکھتا ہے، اور اس نے سائمہ کے بعد چچی کو بھی گندا کیا، اور شکر ہے ثنا اس سے بچ گئی، لیکن نبیلہ یہ بات نہیں سمجھتی ہے۔ آپ اس کو بس یہ سمجھا دو کہ وہ گھر میں سائمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے، اور ابھی تھوڑے دن تک چچی بھی آ جائے گی، وہ کچھ دن تو ہمارے اوپر والے پورشن میں رہے گی، پھر وہ کہہ کر لاہور والے مکان کے پیسے سے اپنے گھر بھی یہاں نزدیک میں لے لے گی۔ آپ نبیلہ کو کہو گے
چچی کو بھی کچھ دن تک برداشت کر لیں اور سائمہ کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہو جائے۔ تو فضیلہ باجی نے کہا، ہاں وسیم، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہاری ساری بات سمجھ گئی ہوں، میں اس کو سمجھا دوں گی، لیکن میرے سے زیادہ وہ تمہاری بات مانے گی، اور مجھے نبیلہ کے بارے میں تم سے ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے مجھے گھر آنا تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرا سا گیا، میری حالت کا شدید فضیلہ باجی نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر سے تھوڑا سا آگے ہو کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو وسیم، میں تمہاری باجی ہوں تو نبیلہ بھی باجی ہیں، تم میرے بھائی ہو اور ہماری جان ہو، میں اپنے دونوں بھائی بہن کا کبھی بھی برا نہیں سوچوں گی۔ مجھے نبیلہ نے تمہارے اور اس کے درمیان جو کچھ ہوا اس کا سب بتا دیا ہے۔ وسیم، تو بہت غلط کام کیا، لیکن میں نے دیکھا ہے نبیلہ تم سے حد سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر وہ تمہاری بہن نہ ہوتی تو شاید آج تمہاری بیوی ہوتی، اور نبیلہ کی شادی نہ کرنے کی وجہ بھی مجھے اب سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن وسیم میرے بھائی، بہن بھائی میں یہ غلط رشتہ بن جاتا ہے، بہت ہی غلط ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ہوں۔ تم دونوں بھائی بہن آپس میں جب دل کرے پیار کرو، لیکن دنیا کے سامنے بہن بھائی ہی رہو، اور کسی کو اپنے کسی غلط کام سے شک میں نہیں ڈالو۔ اور میں خود تم دونوں کے ساتھ ہوں، لیکن میرے بھائی، بات یہ ہے کہ نبیلہ یوں تم سے ساری زندگی اس رشتے میں رہ کر یہ کام کرنا بہت مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ تم اور نبیلہ آپس میں بے شک یہ رشتہ قائم رکھو، لیکن اب نبیلہ تمہاری ہر بات مانتی ہے اور سمجھتی ہے، تم اس کو کسی بھی طرح منا کر ظہور کے لیے راضی کر لو، کیونکہ اگر بنا شادی کے ہی تم دونوں سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو گاؤں اور رشتہ داروں میں بہت بدنامی ہوگی اور عزت خاک میں مل جائے گی، اور تم اگر نبیلہ کو ظہور کے لیے منا لو گے تو تم دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ جب نبیلہ کی ظہور کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو تم دونوں کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ نبیلہ شادی شدہ ہوگی، کسی پر شک بھی نہیں ہوگا۔ باجی نے کہا، وسیم، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا، باجی میں آپ کی ایک ایک بات سمجھ گیا ہوں، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، یہ نبیلہ کی زندگی کے لیے اچھا مشورہ ہے۔ تو باجی نے کہا، اس کو پکا راضی کرو، اس کو کہو شادی کے بعد بھی وہ مجھے سے رشتہ رکھ سکتی ہے، کھل کر مزہ لے سکتی ہے، اس کو میری کہی ہوئی بات سمجھ کر راضی کر لو، پھر بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نبیلہ اپنی گھر کی ہو جائے گی اور تم دونوں جب دل کرے مزہ بھی کر لیا کرنا۔ میں باجی کی بات سن کر بولا کہ باجی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں اب دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔